بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 179 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مذہب ثانی کی دلیل کی نظیر میں ایک فقہی مسئلہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فصار کالبیع المضاف الی حر وعبد بثمن واحد سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر باقاعدہ سبق کی وضاحت بھی کریں گے، کیونکہ ہم مذہب ثانی کو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے، امام کرخی اور عیسیٰ بن ابان کا جو مذہب تھا، تو اسی مذہب کی جو دلیل ہے اس کی نظیر میں، اس کی تمثیل میں ایک فقہی مسئلہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى حُرٍ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، پس ایسا ہو گیا جیسے وہ بیع جو آزاد اور غلام کی طرف ایک ثمن کے عوض منسوب ہو۔ تشبیہ لدلیل ھذا المذہب بمسئلۃ فقہیۃ مذکورۃ، فرمایا کہ یہ اس مذہب کی دلیل کو مسئلہ فقہیہ مذکورہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ فإنہ اذا باع العبد والحر بثمن واحد بأن یقول بعتہما بألف، پس بے شک اگر جب غلام اور آزاد کو ثمن واحد کے عوض اس نے فروخت کیا آقا نے، بھائی طور پر کہ اس نے یوں کہا یا وہ یوں کہتا ہے کہ بعتہما بالألف، کہ میں نے ان دونوں کو 1000 روپے کے عوض فروخت کر دیا، تو فالحر لا يدخل فی البیع، تو پس وہ جو آزاد شخص ہے وہ بیع میں داخل نہیں ہوگا۔ فیکون استثناء وبیعا للعبد بالحصوۃ من الألف ابتداء، فرمایا کہ اب یہ صورت استثناء کی ہوگی اور غلام کے لیے 1000 میں سے ابتداء بیع بالحصہ واقع ہو جائے گی۔ فالحر لا يدخل ابتداء وهو باطل لجہالة الثمن، پس جو آزاد شخص ہے یہ ابتداء داخل نہیں ہوگا، اور بیع بالحصہ ابتداء ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے، یعنی ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے وہ باطل ہو جائے گی۔ بخلاف ما اذا فصل الثمن بأن يقول بعت هذا ب500 وهذا ب500، فإنه يجوز عندهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع، تو پس فرمایا کہ یہ مسئلہ برخلاف ہے اس صورت کے کہ جب ثمن کی تفصیل کر دی ہو، بائیں طور پر کہ بائع یعنی آقا یوں کہے کہ میں نے اس کو 500 کے عوض فروخت کیا، اور دوسرے کے بارے میں بھی کہے کہ اس کو بھی میں نے 500 کے عوض فروخت کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں قبول مبیع کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط قرار دینا پڑتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا، اور آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔
آئیے اس کی وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت مصنف علیہ رحمہ اس عبارت میں جو دوسرا مذہب تھا، مذہب ثانی تھا، اس کی دلیل کی نظیر میں ایک فقہی مسئلہ کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اس فقہی مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے عقد واحد میں ایک ثمن کے عوض غلام اور آزاد کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ بعتہما بألف، میں نے ان دونوں کو 1000 روپیہ کے عوض میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ تو یہ آزاد ابتداً ہی بے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی چونکہ ان میں سے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، تو جو آزاد ہے وہ ابتداً ہی بے میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ صورت استثناء کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ اسی طرح کہ جس طرح استثناء اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے، اسی طرح غلام کے ساتھ آزاد کو ملانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آزاد بائع کے ایجاب کے تحت داخل نہیں ہے، اور یہ بے بالحصہ ابتداءً ہوگی، اس طور پر کہ آزاد چونکہ ابتداءً ہی بے میں داخل نہیں ہوتا، وہ محل بیع نہیں ہے، وہ مال متقوم نہیں ہے، اس لیے 1000 روپیہ کو ابتداً ہی غلام مبی کی قیمت پر اور آزاد کو آزاد کو بھی غلام کے طور پر فرض کر کے اس کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت 500 روپیہ ہوئی تو غلام کے حصے میں 1000 میں سے 500 روپیہ آئیں گے، اسی کا نام بے بالحصہ ابتداءً ہے۔ اور اس بے بالحصہ ابتداءً میں چونکہ غلام کا جو ثمن ہے وہ مجہول ہے، اس لیے یہ بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ ثمن کا مجہول ہونا بے کو باطل کر دیتا ہے۔ ہاں اگر آزاد اور غلام میں سے ہر ایک کا ثمن علیحدہ بیان کیا ہوتا، کیونکہ اس نے بات بعتہما بألف کہ میں نے دونوں کو 1000 میں بیچا نا، اب غلام کا ثمن بھی مجہول تھا، پتہ نہیں اس کی کتنی قیمت لگائی، تو اب اس لیے کہا کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کا ثمن علیحدہ بیان کر دیا ہو، اس طور پر کہ اس نے یوں کہا ہو کہ میں نے بعت ھذا ب500 وبعت ھذا ب500، کہ میں نے ان دونوں کو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 1000 روپے کے عوض فروخت کیا، یعنی کہ بعت ھذا بألف یا بعت ھذا بألف، دو الگ الگ ہزار کا کر دے، یا بعت ھذا ب500 500 کا کر لے۔ تو اب اگر ان دونوں کو 1000 روپے کے عوض فروخت اس طور پہ کیا کہ غلام کو بھی 500 روپے کے عوض میں اور آزاد کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ اس کو بھی 500 روپے کے عوض میں نے بیچ دیا، تو اس صورت میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ کے نزدیک غلام کے اندر بے صحیح ہو جائے گی۔ البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غلام کے اندر بھی بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آزاد میں تو کسی کے ہاں بھی بے ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو مال متقوم نہیں ہے، وہ تو محل بے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن غلام کے اندر بے جب ثمن علیحدہ بیان ہوا ہو تو صاحبین کے ہاں منعقد ہو جائے گی، جبکہ امام صاحب کے ہاں یہاں بھی بے جائز نہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ فساد بقدر مفسد ہوتا ہے، اور مفسد صرف آزاد میں ہے، کیونکہ آزاد مال متقوم نہیں ہے، بس یہ فساد آزاد کے ساتھ خاص ہوگا اور غلام کی طرف یہ متعدی نہیں ہوگا۔ حضرت امام صاحب جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں ثمن اگرچہ مجہول نہیں ہے لیکن آزاد غیر مبی ہے اور غلام مبی ہے، اور بائع نے ان دونوں کو چونکہ عقد واحد اور ایجاب واحد کے تحت فروخت کیا ہے،
اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بائے نے مبی یعنی غلام کے اندر جو بے کو قبول کرنے کے لیے غیر مبی یعنی آزاد کے اندر بے کو قبول کرنے کی شرط لگائی ہے، اور یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ یہ شرط فاسد ہے اور تقاضۂ عقد کے بھی خلاف ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے، لہذا یہ بے غلام کے اندر بھی فاسد ہو جائے گی۔ جب مکمل بے فاسد ہوگی تو غلام بھی اس کا حصہ ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا، اور اس کی وضاحت بھی آپ نے سماعت کر لی، تو اس لیے آج کے سبق کو بھی اچھی طرح آپ سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، چونکہ مذہب ثانی کے دلیل پر ایک فقہی نظیر تھی تو خلاصہ اس کا ضرور آپ لکھیے گا، بالخصوص اس سوال کا جواب بھی دیجیے گا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جب غلام کا اور آزاد کا ثمن الگ الگ بیان ہو جائے، پھر صاحبین اور امام صاحب کا نظریہ کیا ہوگا، دونوں کے دلائل بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔